اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صحابہ نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی افضل کام، افضل عمل کے بارے میں معلوم کر لیں، کون سا عمل افضل ہے، کون سی چیز افضل ہے۔ تو جب ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بتائی کہ یہ تین چیزیں افضل ہیں انسان کے لیے۔ نمبر ایک، افضلہ لسان ذاکر، سب سے پہلی چیز جو انسان کے لیے نفع بخش ہے، مفید ہے، نافع ہے، وہ یہ کہ اس کو ذکر کرنے والی زبان ملے، یعنی ہر وقت وہ اللہ کی ذکر کرتی ہو، ایسی زبان ہو، کبھی جو ہے وہ سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی استغفر اللہ، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبان اکثر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف و مشغول ہو، نماز پڑھتے ہوئے وہ زبان مصروف و مشغول ہو، اسی طرح دیگر جو عبادات ہے اسی کے اندر یہ زبان جو ہے ہر وقت مشغول ہو، مصروف ہو۔ تو یہ سب سے مفید چیز ہے، یہ انسان کے لیے سب سے نفع بخش چیز ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہوئی؟ پہلی چیز لسان ذاکر، ایسی زبان جو ذکر کرنے والی ہو، جو اللہ کو یاد کرنے والی ہو۔ نمبر دو، وقلب شاکر، اور ایسا دل کسی انسان کو نصیب ہو جو شکر گزار ہو، جو شکر ادا کرنے والا ہو۔ یہ بھی انسان کے لیے مفید ہے، نفع بخش ہے، نافع ہے۔ قلب شاکر کا مطلب یہ ہے کہ معمولی باتوں پر ناشکری نہ کرے۔ قلب، انسان کا دل، وہ ہر وقت اللہ رب العزت کے ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں ضرور ان نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر آپ لوگ ناشکری کرو گے تو پھر میری پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلی چیز ذکر کرنے والی زبان کسی کو ملے، نمبر دو شکر کرنے والا قلب، دل کسی کو ملے، نمبر تین جو سب سے اہم اور یہاں جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَىٰ إِيمَانِهِ، ایسا آدمی کہ اس سے بیوی ملے اور وہ بیوی مومنہ بھی ہو، ایمان والی بھی ہو، تُعِينُهُ عَلَىٰ إِيمَانِهِ، اس کے ایمان پر، اس کے دین پر اس کی مدد کرنے والی بھی ہو۔ مثلا شوہر بے نمازی ہے، بیوی اس کو نماز کی ترغیب دیتی ہے، آپ نماز پڑھتے رہا کرے، نماز کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے۔ خاوند جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتا، بیوی اس کی مدد کرتی ہے، اسے ترغیب دیتی ہے، تلقین کرتی ہے، اس کے لیے سحری اور افطاری کا انتظام کرتی ہے تاکہ وہ روزہ رکھنے میں سستی نہ کرے۔ خاوند جو ہے وہ اسی طرح نفلی صدقات نہیں دیا کرتا، بیوی جو ہے وہ اس کو ترغیب دیتی رہے، آپ جو ہے وہ نفلی صدقات دیا کریں، آپ غریبوں کی مدد کیا کریں، بیواؤں کی مدد کیا کریں، یتیموں پر شفقت کیا کریں۔ تو یہ بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی انسان کے لیے نفع بخش سامان ہے، مفید اور نفع والی چیزیں ہیں۔ کون سی بیوی؟ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَىٰ إِيمَانِهِ۔ تو یہ تین چیزیں آ گئی، لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان، اور قلب شاکر یعنی شکر کرنے والا دل۔ نمبر تین زوجہ مؤمنہ، جو مومن مرد یعنی خاوند کی مدد کرے اس کی دین پر، اس کے ایمان پر۔ تو آپ بھی اللہ سے یہ دعا کرتے رہا کرے کہ اللہ مجھے زبان بھی وہ ملے جو ہر وقت تیرا ذکر کرتی رہے، اور مجھے دل بھی وہ ملے جو ہر وقت تیرا شکر ادا کرتا رہے، اور ہمیں بیویاں بھی وہ ملے جو میرے دین پر میری مدد کرتی رہے۔ پھر دیکھنا دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔